الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باب العلم جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفاسیر و کتب احادیث بشمول صحاح ستہ اور دیگر علماء و مشائخ کی معرکۃ الآراء تصانیف کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایک اسی کی سنہری کڑی ہے جو درس مسلم شریف کے عنوان سے ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، اور درس حدیث میں باب الحج کا عنوان چل رہا ہے۔ آج جو عنوان اور موضوع پیش کیا جا رہا ہے، باب ما يندب للمحرم وغیرہ قتلہ من الدواب فی الحل والحرم۔ محرم اور غیر محرم کے لیے حرم اور غیر حرم میں جن جانوروں کا مارنا جائز ہے، اس باب کے سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث اور جو متن احادیث جو پیش کیا ہے اس کی قرأت کی جا رہی ہے، اور ترجمہ اور شرح علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا ناظرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ روایت حدثنا ہارون بن سعید الایلی و احمد بن عیسیٰ قال اخبرنا ابن وهب اخبرني مکرمۃ بن بکیر عن ابیہ قال سمعت عبید اللہ بن مقسم یقول سمعت القاسم بن محمد یقول سمعت عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اربع کلہن فواسق یقتلن فی الحل والحرم الحدأۃ والغراب والفارة والكلب العقور قال فقلت للقاسم افرأيت الحية قال تقتل بصغر لها۔ یہ روایت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چار جانور فاسق معزی ہے، تکلیف دینے والے ہیں، جن کو حرم اور غیر حرم میں قتل کر دیا جائے۔ ان چار جانوروں کے نام چیل، کوا، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ میں نے قاسم سے کہا اور سانپ کے متعلق بتلائیے، تو انہوں نے کہا اس کو اس کی ذلت کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا غندر وعن شعبۃ وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ قال سمعت قتادة يحدث عن سعید بن المسیب عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحیۃ والغراب الابقع والفارة والکلب العقور والحدیہ۔ یہ بھی روایت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 5 جانور فاسق یعنی مؤذی، تکلیف دینے والے ہیں، جنہیں حرم اور غیر حرم میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نمبر 1 سانپ سیاہ یعنی کالا سانپ، سفید رنگوں والا کوا، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل۔ پھر آگے تشریح تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ یہ احادیث اور اس کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ حدثنا ابو الربیع الزہرانی حدثنا حماد وهو ابن زید حدثنا هشام بن عودة عن ابی عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفأر والحدية والغراب والكلب العقور۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 جانور فاسق مؤذی ہے، تکلیف دینے والے ہیں، جنہیں حرم میں بھی قتل کر دیا جائے۔ نمبر 1 بچھو ہے، چوہا ہے، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ وحدثناه ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابن نمیر حدثنا ہشام بهذا الاسناد، اور ایک سند سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ وحدثنا عبید بن عمر القواریری حدثنا یزید بن زریع حدثنا معمر عن الزهری عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 5 فواسق يقتلن في الحرم الفارة والعقرب والحدیہ والغراب والکلب العقور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں جن کو حرم میں بھی قتل کر دیا جائے، چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ وحدثنا عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم، ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن ابي زريع۔ اسی سند سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 فاسق موذی جانوروں کو حرم میں اور غیر حرم میں قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ما باقی روایت سابقہ روایت کے مثل اور اسی کی طرح۔ وحدثني ابو الطاهر وحرملة قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلها فواسق يقتلن في الحرم والغراب والحدث والكلب والعقرب والفارة۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 جانور کل کے کل فاسق ہے، انہیں حرم میں بھی قتل کر دیا جائے۔ کوا ہے، چیل ہے، کاٹنے والا کتا، بچھو اور چوہا ان میں شامل ہے۔ وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفارة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور۔ قال ابن أبي عمر في روايته في الحرم والإحرام۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 جانور سے جن کو حرم اور حالت احرام میں قتل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان جانوروں میں چوہا، بچھو، کتا، چپل، چیل اور کاٹنے والا کتا۔ یہ حرم سے مراد کیا ہے؟ یعنی حرم کے اندر ہے؟ جی، مسجد حرم ہے یا حدود حرم کے اندر بھی جو جانور شکار کرنا، مارنا اور سارے چیزوں سے جو ممانعت ہے اس کے احترام، اس کے تقدس کی وجہ سے، لیکن استثناء آ رہا ہے اور اس کی تشریح آگے تفصیل کے ساتھ ائمہ کا کیا اختلاف ہے، ائمہ کی آراء کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کی علتیں کیا ہے، اس کی ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں آگے بیان کیا جائے گا۔ حدثني حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدة والفارة والكلب العقور۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 جانور کل کے کل فاسق ہیں جن کے قتل کرنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ نمبر 1 بچھو، کوا، چیل، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا زید بن جبیر ان رجلا سأل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ما يقتل المحرم من الدواب فقال
اخبرتنی احدى نسوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه امر او غمر ان يقتل الفارة والعقرب والحدأ والكلب العقور والغراب۔ زید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو کے راوی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ محرم یعنی حالت احرام میں رہنے والا کن جانوروں کو قتل کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے کسی ایک نے خبر دی کہ آپ نے حکم دیا کہ چوہے، بچھو، چیل کاٹنے والے کتے اور کوے کو قتل کر دیا جائے۔ زید بن جبیر حدثنا شیبان بن فروق حدثنا البروعنة عن زید بن جبیر قال سأل رجل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ما يقتل الرجل من الدواب ومحرم قال حدثتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأر والعقرب والحدية والغراب والحية قال وفي الصلاة أيضا۔ زید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ محرم کن جانوروں کو قتل کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے کسی نے خبر دی کہ آپ نے کاٹنے والے کتے، چوہے، بچھو، چیل، کوے اور سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ فرمایا کہ نماز میں بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأ والعقرب والفارة والكلب العقور۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 جانور سے جن کو قتل کرنے میں محرم کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا کیا تم نے حضرت ابن عمر سے ان جانوروں کے بارے میں کچھ سنا ہے جن کو محرم قتل کر سکتا ہے؟ نافع نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جن کو قتل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ امام مسلم نے متعدد اسانید بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ ان اسانید سے بھی نافع نے حضرت ابن عمر سے ایسی ہی روایت بیان کی ہے۔ وحدثني فضل بن سهل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبيد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم وذكر بمثله۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 جانور سے جن کو حرم میں حدود حرم میں قتل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے بعد حسب سابق روایتوں کو پیش کیا۔ وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن ديران أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 في قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن الأقرب والحدية واللفظ ليحيى بن يحيى۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 جانور سے جن کو حالت احرام میں قتل کرنا گناہ نہیں ہے، ان میں بچھو، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل ہے۔ موذی جانوروں کی تعداد حدیث نمبر میں 4 موذی جانوروں کا ذکر آیا ہے۔ پچھلے جو احادیث ہم نے قارئین کے سامنے پیش کیا ہے 4 موذی جانوروں کا بیان آیا ہے۔ نمبر 1 چیل ہے، کوا ہے، چوہا ہے اور کاٹنے والا کتا۔ اور حدیث نمبر میں 5 جانوروں کا ذکر ہے جن میں ایک سانپ ہے،
اور حدیث نمبر 2759 میں بھی 5 معدی جانوروں کا ذکر ہے جن میں سانپ کی جگہ بچھو کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ معزی جانور ہیں، تکلیف دینے والے جانور ہیں، جن کو حرم یا غیر حرم میں قتل کر دیا جائے ان کی تعداد 6 ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حافظ ابو عوانہ نے مستخرج میں ہشام کی سند سے 6 معدی جانوروں کا ذکر کیا ہے، اس میں سانپ سمیت 6 جانور ذکر کیے ہیں۔ اب ائمہ کا اس بارے میں کیا اختلاف ہے، کیا مذاہب ہے، کیا مسالک ہیں، وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان پر 6 معزی جانوروں کو ان 6 معزی جانوروں کو حرم، غیر حرم اور حالت احرام میں قتل کرنا جائز ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ہمیں جانور میں ان کی صفت ہو اس کو قتل کرنا بھی محرم کے لیے جائز ہے۔ پھر یعنی وہ حرم میں کون سی صفت ہے؟ آگے آ رہی ہے کہ جس جانور میں ان کی صفت ہو اس کو قتل کرنا بھی محرم کے لیے جائز ہے۔ پھر صفت کے تعین میں اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ صفت یہ ہے کہ اس جانور کا کھانا حلال نہ ہو، لہذا جس جانور کا کھانا حلال نہیں ہے اس کو محرم قتل کر سکتا ہے عند الشوافع، اور اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہٰذا جس جانور کا کھانا حلال نہیں ہے اس کو محرم قتل کر سکتا ہے اور اس کی کوئی فدیہ نہیں ہے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں وہ صفت ایذا ہے، لہذا محرم کے لیے ہر موذی جانور کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور کلب عقور یعنی کاٹنے والا کتا کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عام اور معروف کتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد پھاڑنے والا کتا ہے۔ علامہ ابن قدامہ نے خلق حنبلی سے نقل کیا ہے کہ محرم چیل، کوے، چوہے، بچھو اور کاٹنے والے کتے کو قتل کر سکتا ہے، اسی طرح ہر اس جانور کو قتل کر سکتا ہے جو اس پر حملہ آور ہو یا اس کو ایذا دیں، تکلیف دیں۔ علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے صرف غراب البقی، وہ کوا جس کی پیٹھ سفید ہو، کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں غراب اوقاع کا ذکر ہے، لیکن متعدد احادیث میں مطلقاً غراب کو واضح کر فرمایا۔ اس لیے علامہ ابن قدامہ نے اس قید کو قید اتفاقی قرار دیا ہے۔ معدی یعنی تکلیف دینے والے جانوروں قتل کرنے میں احناف کا مذہب اور مسلک کیا ہے، اس بارے میں فقہائے احناف لکھتے ہیں کہ علامہ سرقسی لکھتے ہیں کہ اگر محرم پر درندہ حملہ کرے تو وہ اس کو قتل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تکلیف دہ معزی جانوروں کا استثناء کیا ہے، انہیں الگ بیان کیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا 5 فاسق جانور ہیں جن کو حرم اور غیر حرم میں قتل کر دیا جائے۔ اور دوسری حدیث میں کہ محرم سانپ، بچھو، چوہے، چیل، کوے اور کاٹنے والے کتے کو قتل کر دے تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، اور اگر غیر محرم جانوروں کو حرم میں قتل کر دے تو اس پر بھی کوئی فدیہ نہیں ہے، کیونکہ ان جانوروں کا قتل مطلقاً مباح ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ نے محرم کو شکار سے منع کیا ہے، حدیث اس کے ساتھ بمنزلہ ملحق اور بیان ہے۔ البتہ ان 5 جانوروں کے سوا جو دوسرے درندے ہیں جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا، اگر محرم ان کو ابتداءً قتل کر دے تو ہمارے نزدیک اس پر فدیہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ ان کو ابتداءً قتل کر دیں تو ہمارے نزدیک اس پر ابتداءً کا مطلب شروع میں جو شروع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 جانوروں کا اس لیے استثناء کیا ہے کہ ان کی طبیعت میں ایذا ہے، ان کی جانوروں کی طبیعت میں تکلیف دینا ہے، اور جس جانور کی طبیعت میں ایذا ہو، تکلیف دینے کا عنصر
پایا جاتا ہے تو وہ ان 5 جانوروں کے حکم میں ہے، اور قرآن مجید کی نص سے مستثنا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معزی جانوروں کے سوا شکار نہ کرو، اور جب نص اس معنی میں ہو تو از روئے نص صرف ان جانوروں کا شکار ممنوع ہوگا، منع ہوگا جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا، اور جو غیر معزی ہے، غیر تکلیف دینے والے ہیں۔ ایک اور دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن لہب کے لیے دعا ضرر کی تو فرمایا اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے، تو اسے شیر نے پھاڑ کھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے کاٹنے والے کتے کا جو استثناء فرمایا ہے وہ شیر کو بھی شامل ہے۔ ہماری دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور شکار کا لفظ تمام وحشی جانوروں کو شامل ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کی ہے، وضاحت کی کہ مستثنی 5 جانور ہیں، اور یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ 5 کے علاوہ باقی جانوروں کو بدستور از روئے نص قرآن قتل کرنا حرام ہے۔ اگر علت یہ 5 جانوروں جو احادیث میں جن کا ذکر آیا ہے ان کے علاوہ باقی جانوروں کو قرآن پاک کی روشنی اور قرآن پاک کے اصول اور دستور کے مطابق قتل کرنا حرام ہے۔ اگر علت ایذا کی بنا پر، تکلیف کی علت پائے جانے کی بنا پر باقی جانوروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 کے عدد سے تخصیص کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، یعنی 5 چیزوں کی جو تخصیص اور خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر آیا وہ ذکر اور بیان احادیث میں نہ آتا۔ پھر ان 5 کے علاوہ باقی جانوروں میں ایذا کی، تکلیف دینے کی صفت نسبتاً کم ہے، کیونکہ ان 5 جانوروں کی طبیعت میں ایذا کے ساتھ ابتدا کرنا داخل ہے، اور باقی جانور اس وقت تک ایذا میں پہل نہیں کرتے جب تک کہ ان کو ایذا نہ دی جائے۔ خلاصہ کلام بحث کا یہ ہے کہ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں قیاس اور رائے سے کام لے کر تمام درندوں کے قتل کو جائز قرار دے دیا ہے، اور امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت حدیث کی صراحت کے مقابلے میں قیاس اور رائے کو ترک کر دیا ہے، اور جن 5 جانوروں کے لیے حدیث میں قتل کی اجازت ہے اس اجازت کو انہیں 5 جانوروں میں منحصر رکھا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نص کے مقابلے میں کبھی قیاس اور رائے سے کام نہیں لیتے۔ حیرت ہے کہ اس کے باوجود مخالفین احناف کو اصحاب الرائے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ان جانوروں کو فاسق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کلام عرب میں فسق خروج کو کہتے ہیں، اور گناہ گار کو فاسق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ وہ جانور بھی ایذا پہنچانے اور فساد پھیلانے کی وجہ سے عظیم چوپایوں سے نکل گئے، یعنی جانوروں کی فہرست سے نکل گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حرم اور غیر حرم میں جانوروں کے قتل کی حرمت کے حکم سے، یعنی حرام ہونا وہاں شکار کرنا حکم سے یہ جانور نکل گئے، اس لیے ان کو فاسق کہتے ہیں۔ تو کوے اور کتے وغیرہ کو فاسق کہنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ علامہ کرمانی نے ان جانوروں کا فسق اور فجور اور گناہ بیان کرتے ہوئے علامہ نووی کے مذکور صدر عبارت نقل کرنے کے بعد علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ عبارت نقل کرنے کے بعد، یعنی یہ اوپر کی عبارت جو گزری ہے اس کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ کوا
اونٹ کی پشت اور آنکھوں میں ٹھونگے مارتا ہے۔ کوا اونٹ کی پشت اور آنکھوں میں ٹھونگے مارتا ہے اور لوگوں کا کھانا اچک کر لے جاتا ہے۔ چیل گوشت اچک کر لے جاتی ہے۔ بچھو ڈنگ مارتا ہے۔ چوہا کھانا چراتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے، اور کیڑے اور کپڑے کاٹتا ہے۔ چراغ سے بتی نکال لیتا ہے جس سے پورا گھر جل جاتا ہے، اور کاٹنے والا کتا لوگوں کو زخمی کرتا ہے۔ یہ حکمت تھی کہ ان کا جانوروں کا استثناء کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے باب سے ظاہر ہو گیا ہے کہ سیاہ رنگ کا یہ عام کتا جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا، من یأکل الغراب، کوے کو کون کھا سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق فرما دیا ہے۔ بخدا و جلال جانوروں میں سے نہیں ہے، بخدا و حلال جانوروں میں سے نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس عام کوے اور زاغ غراب زرع میں فرق نہیں کیا۔ وہ زاغ کی حلت سے اس عام کوے کی حلت پر استدلال کرتے ہیں، اس لیے ہم اس فن کے مستند علماء کے حوالوں اور فقہاء اسلام کی عبارتوں سے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ زاغ اور چیز ہے اور یہ عام کوا اور چیز ہے، اور زاغ کی حلت سے یعنی حلال ہونے سے عام کوے کی حلت اور حلال ہونا پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ حلت کا مطلب یعنی حلال قرار دینا۔ علامہ دمیری زاغ کی یعنی زاغ والا جو کوا بلکہ جو صفت آئی وہ کون سا کوا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ زاغ کووں کی قسم میں سے ایک پرندہ ہے، اس کو غراب زرع کھیتوں کا کوا کہتے ہیں۔ یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور عام کوے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی چونچ اور پیر سرخ ہوتے ہیں، لال ہوتے ہیں۔ اس کو غراب زیتون بھی کہتے ہیں کیونکہ زیتون کو کھاتا ہے۔ اس کی شکل لطیف ہوتی ہے اور دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ اس کی شکل لطیف ہوتی ہے۔ جی، عام کوے کے بارے میں علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ یہ دور دراز کا طویل سفر کرنے والا پرندہ اخروٹ شوق سے کھاتا ہے، گھوڑے، اونٹ اور آدمی کی آنکھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور روکنے اور مارنے سے رکتا نہیں ہے۔ کچھوے کی پشت پر ٹھونگے مارتا ہے اور اونٹ کی پشت پر ٹھونگے مار مار کر زخمی کرتا ہے۔ الا قولی کوا جب بیمار ہو جاتا ہے تو انسان کے فضلات کھاتا ہے یعنی گندگیوں کو کھتا ہے۔ عام کوے کے بارے میں علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ کوا ایک ایسا جانور ہے جس کے افعال میں بھی خبیث ہے، جس کے افعال بھی خبیث ہیں، برے ہیں، اور ذائقہ بھی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عادت ہے جس کے افعال بھی خبیث ہیں اور ذائقہ بھی یعنی اس کا حرام کھانے کی وجہ سے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم اور غیر حرم میں اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے۔ البتہ عام کوے سے ایک چھوٹا جانور ہے جو کھیتوں میں پایا جاتا ہے اور دانہ چن کر کھاتا ہے، مردار اور گندگی نہیں کھاتا، اس کو غراب زرع یا زاغ عام کوے سے 3 صفات ممتاز ہوتا ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ یہ کوا عام کوے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ دوسری صفت اور خوبی یہ ہے کہ یہ کوا کبوتر کی طرح آدمیوں سے مانوس ہوتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اس کی چونچ اور پنجے اس کے سرخ ہوتے ہیں، لال ہوتے ہیں۔ لہذا فقہا حلال کردہ کوا وہ ہے جس میں یہ 3 صفات پائی جائیں۔ یہ عام سیاہ کوا جو ان صفات کا حامل نہیں ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ خرج الزاغ وهو اسود
محمر المنقار والرجلین ویسمى غراب الازرع۔ کووں کو قتل کرنے کے حکم سے زاغ مستثنیٰ ہے، یہ سیاہ رنگ کا ہے، یہ سیاہ رنگ کا یعنی کالا رنگ کا پرندہ ہے، اس کوے کی چونچ اور پنجے سرخ ہوتے ہیں۔ مستثنیٰ ہے کووں کو حالت احرام میں اور حدود حرم میں قتل کرنے کے حکم سے زاغ جو کوا ہے وہ علیحدہ ہے، یہ سیاہ رنگ کا پرندہ ہے، اس کوے کی چونچ اور پنجے سرخ ہوتے ہیں اور اس کو غراب الزرع کہتے ہیں۔ شیخ خلیل احمد امبیٹوی نے بھی غراب زرع کی یہی علامت بیان کی ہے۔ غراب الزرع کی ایک قسم وہ ہے جو دانہ اور مردار دونوں کھاتا ہے۔ علامہ سرخسی لکھتے ہیں یہ امام ابو یوسف کے نزدیک مکروہ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے۔ بہرحال یہ عام سیاہ رنگ کا معزی کوا بہرحال حرام ہے جس سے تکلیف ہوتی ہو، کیونکہ اس میں غراب زرع کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ کوے کے اقسام ذکر کیے جا رہے ہیں۔ شیخ عثمانی نے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کوے کی 5 قسمیں ہیں اور غراب زرع کے علاوہ یعنی زراعت اور کھیت کا جو کوا ہے اس کے علاوہ باقی اقسام فاسق اور معزی ہے، تکلیف دہ ہیں اور ان کو حرم اور غیر حرم میں قتل کرنا جائز ہے۔ یہ سیاہ رنگ کا عام کوا ان باقی اقسام میں داخل ہے، اس لیے فاسق قرار پایا ہے، اور جس جانور کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاسق فرما دیا ہے اس کے حرام ہونے میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ عثمانی کی مکمل عبارت ہم نقل کر رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوے کو قتل کرنے کے حکم سے وہ چھوٹا کوا مستثنیٰ ہے جو دانہ کھاتا ہے، اس کو غراب زرع اور زاغ کہا جاتا ہے، اس کے کھانے پر جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوے کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ فتح الباری کے مطابق کوے کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک عقاق ہے، قاموس میں لکھا ہے کہ یہ سفید اور سیاہ رنگ کا پرندہ ہے، اس کی آواز عین اور قاف کے مشابہ ہے۔ اور دوسرا ابقاع ہے جس کی پیٹھ اور پیٹ پر سفیدی ہے۔ تیسرا غداف ہے، اہل لغت اس کو البقاع کہتے ہیں اور اس کو غراب البین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب نوح علیہ السلام نے اس کو زمین کی خبر لانے کے لیے بھیجا تو یہ ان سے علیحدہ ہو کر مردار کھانے میں مشغول ہو گیا۔ چوتھی قسم اعصم ہے، یہ وہ ہے جس کی ٹانگ یا پیر یا پیٹھ میں سفیدی یا سرخی ہو۔ اور 5ویں قسم زاغ ہے، اس کو غراب زرع بھی کہتے ہیں، یہ چھوٹا کوا ہے جو دانہ کھاتا ہے۔ شیخ عثمانی کی اس عبارت سے واضح ہو گیا ہے کہ زاغ اور غراب زرع ایک ہی چیز ہے۔ اس سے پہلے ہم علامہ عسقلانی، علامہ سرخسی اور اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات سے بھی واضح کر چکے ہیں کہ زاغ اور غراب زرع ایک ہی چیز ہے۔ فقہاء نے عقاق کو بھی زاغ کے حکم میں قرار دیا ہے، یہ بھی عام کوے سے چھوٹا ہوتا ہے اور کائیں کائیں کی بجائے عقاق کہتا ہے۔ علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ عقاق کبوتر کے برابر ہوتا ہے، اس کے پر بڑے ہوتے ہیں اور شکل کوے کی طرح ہوتی ہے، پر کبوتر سے بڑے ہوتے ہیں، اس کے پر جو ہیں کبوتر سے بڑے ہوتے ہیں، سفید اور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی سیاہ یعنی کالا اور سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور دم دراز اور لمبی ہوتی ہے اور آواز عقاق ہوتی ہے، اس لیے اس کو غراب عقاق یعنی عقاق پرندہ کہتے ہیں۔ شیخ عثمانی نے عقاق کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے وہ اسی کا ما حصل ہے، یہ خلاصہ ہے۔ علامہ مرغینانی لکھتے ہیں کہ عقاق کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ دانہ اور گندگی ملا کر کھاتا، اس لیے مرغی کے مشابہ ہیں، اور امام ابو یوسف اس کو مکروہ کہتے ہیں کیونکہ یہ مردار کھاتا ہے،
شیخ عثمانی نے زاغ یا غراب ذرا کے سوا کوے کی باقی اقسام کو حرام قرار دیا ہے، اور فقہا کی عبارات سے ثابت ہوتا ہے کہ زاغ یعنی غراب ذرا اور عقق کے سوا کوے کی باقی جتنی اقسام ہیں وہ سب حرام ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ زاغ، غراب ذرا اور عقق دونوں اس عام کوے سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سے عام کوے کے حرام ہونے کا ثبوت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خبیث چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، سورہ اعراف۔ اے رسول ان پر خبیث چیزوں کو حرام فرماتے ہیں، اور کوے کو خبیث ہونے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاسق فرمایا ہے۔ چنانچہ علامہ برتی اور ملا علی قاری نے یہ تصریح، یہ وضاحت کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے اور باقی 4 جانوروں کو خبیث ہونے کی وجہ سے فاسق قرار دیا ہے۔ پس واضح ہو گیا کہ کوا خبیث جانور ہے، اور خبیث جانوروں کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے، لہذا کوا حرام ہے۔ دوسرا استدلال اور دوسری دلیل اس پر یہ ہے کہ کوے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاسق فرمایا ہے، اور قرآن مجید نے فاسق جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کوا از روئے قرآن حرام ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جن جانوروں پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے ان کو مت کھاؤ، یہ فاسق جانور ہے۔ علامہ عسقلانی نے بھی کوے کو حرمت پر، کوے کے حرام ہونے پر اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے، دلیل لیا ہے۔ احادیث سے عام کوے کے حرام ہونے کا ثبوت، کوے کے حرام ہونے پر سیاستہ کی وہ تمام احادیث دلیل ہے، ثبوت کے طور پر پیش کی جاتی ہے، جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے کو حرم اور غیر حرم میں قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو فاسق فرمایا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم سنن ابن ماجہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول نقل کر چکے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے کو فاسق فرما دیا تو پھر اس کو کون کھا سکتا ہے؟ بخدا یہ حلال چیزوں سے نہیں ہے۔ فقہاء اسلام کے حوالوں سے عام کوے کے حرام ہونے کا ثبوت علامہ سرقسی، علامہ عسقلانی، علامہ مرغنانی، ملا علی قاری اور شیخ عثمانی کے حوالوں سے ہم بتلا چکے ہیں کہ زاغ، غراب ذرا اور عقق کے سوا کوے کی تمام اقسام حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں مزید حوالے پیش خدمت ہے۔ شیخ شمس الحق عظیم آبادی لکھتے ہیں وقد اتفق العلماء على اخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چھوٹا کوا جو دانہ کھاتا ہے اس کے علاوہ جتنے کوے ہیں وہ غراب ذرا یعنی کھیت کے کووں کے علاوہ، اور اس کے کھانے پر جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ پس کووں کی باقی اقسام قتل کرنے کے حکم میں باقی ہے، یعنی اس کے حرام ہونے میں اس کا حکم باقی ہے۔ علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ چھوٹا کوا جو دانہ کھاتا ہے کووں کو قتل کے حکم سے خارج ہے۔ اس کو غراب ذرا اور زاغ کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اس کے کھانے کے جواز کا فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ پس کووں کی باقی اقسام قتل کرنے کے حکم میں باقی ہے۔ کووں کو قتل کرنے کے حکم سے صرف زاغ مستثنیٰ ہے، یعنی علیحدہ ہے۔ یہ سیاہ رنگ کا جانور ہے، اس کی چونچ اور پیر سرخ ہوتے ہیں اور اس کو غراب ذرا کہتے ہیں، یعنی زراعت اور کھیتی باڑی کا جانور کوا۔ شیخ شبیر احمد عثمانی، شیخ شمس الحق عظیم آبادی، شیخ ظفر احمد عثمانی، شیخ خلیل احمد امبیٹوی کی ان تصریحات اور تشریحات سے
واضح ہو گیا ہے کہ غراب زرع کے علاوہ کووں کی تمام اقسام حرام ہے، اور یہ عام دیسی کوا جو کائیں کائیں کرتا پھرتا ہے، فاسق اور خبیث ہے، اس کو حرم اور غیر حرم میں قتل کرنا جائز ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ بعض علماء کا کوے کو حلال کہنے میں تفرد اور علیحدگی ہے۔ بعض علماء کا کوے کو حلال کہنے میں انفرادی حیثیت اختیار کی ہے، یعنی اس کو حلال قرار دیا ہے ما باقی علماء سے اختلاف کرتے ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عام سیاہ کوا جس کو زاغ معروف بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید، احادیث اور فقہ اسلام کی عبارات کی روشنی میں حرام ہے، لیکن شیخ رشید احمد گنگوہی نے اس کے کھانے کو ثواب قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں جس جگہ زاغ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہو اور کھانے والے کو برا کہتے ہو، تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا، نہ عذاب؟ جواب ثواب ہوگا فقط۔ شیخ گنگوہی کے متبعین شیخ گنگوہی کے متبعین اس عام کوے کی حلت یعنی حلال ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کبھی اس کو عقعق قرار دیتے ہیں، کبھی زاغ قرار دیتے ہیں، حالانکہ قارئین پر واضح ہو چکا ہے کہ اس عام کوے اور عقعق یا غراب زرع میں بہت فرق ہے۔ کبھی کہتے ہیں کوا تو مرغی کے مشابہ ہے، مرغی دانہ بھی کھاتی ہے، گندگی بھی کھا لیتی ہے، اسی طرح کوا دانہ بھی کھاتا ہے اور گندگی بھی کھا لیتا ہے، لیکن اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو کوئی شخص چیل اور کتے کو بھی حلال کہہ سکتا ہے کہ جانور روٹی اور گوشت کے ٹکڑے بھی کھا لیتا ہے اور مردار اور گندگی بھی۔ حرم میں قصاص لینے میں مذاہب اور احناف کا موقف کیا ہے؟ اس بارے میں ائمہ کی کیا رائے ہیں اور ان کا اختلاف کیا ہے؟ پیش نظر ہے امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم کعبہ میں اگر کوئی ایسا مجرم پناہ لے لے جس پر قصاص، جس پر بدلہ، رجم یا کوئی اور حد واجب ہو، تو حرم میں ہی اس پر حد واجب کر دی جائے گی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک حرم کعبہ میں کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص بھی کعبے میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا۔ علامہ نووی نے امام شافعی کے مسلک پر اس باب کی احادیث سے استدلال کیا ہے۔ جب حرم میں کتے، سانپ اور بچھو وغیرہ کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو کسی ایسے مسلمان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے جس پر حد یا قصاص واجب ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس چونکہ قرآن مجید کی صریح عبارت اور نص کے مقابلے میں ہے، اس لیے یہ قابل رد ہے۔ باقی رہی احادیث تو وہ چونکہ خلاف قیاس ہے، اس لیے اپنے جگہ میں منحصر رہے گی، ان پر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ قیاس ضرور کرتے، لیکن قرآن مجید اور حدیث کی صریح عبارت کے مقابلے میں قیاس نہیں کرتے۔ اس اختلاف سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو ائمہ ثلاثہ کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب الرائے اور امام الرائے کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس کی وضاحت کریے پوری بات کی۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جس طرح جانوروں کو استثناء کیا گیا کہ کوے اور سانپ وغیرہ کو مارا جا سکتا ہے، تو اسی طرح ایسا شخص کوئی مجرم حرم میں داخل ہو جائے جس کے اوپر قصاص کیا ہے واجب ہو چکا تھا، حد جس کے اوپر واجب ہو چکی تھی، تو ایسے شخص کو ان جانوروں پر قیاس کرتے ہوئے ائمہ ثلاثہ قتل کا جائز ہونے کا
اس کے حد کو حدود حرم ہی میں جاری کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم قیاس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قرآن مجید کی وہاں پر وضاحت تھی جانوروں کے بارے میں، تو ہم نے قرآن کو وہیں رکھا ان جانوروں کے متعلق۔ اب رہا کسی انسان کے حدود کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں آئی ہے تو ہم اس پر کیا ہے حد کو وہاں پر جاری نہیں کریں گے، کیونکہ یہ امن کی جگہ ہے، جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا لیتا۔ یہ استدلال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یعنی جب واضح قرآن سے جب کوئی بات ثابت ہو گئی ہے یا یعنی کوئی مسئلہ ثابت ہو چکا ہے قرآن سے دلیل قطعی سے، تو دلیل قطعی پر قیاس کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے عند الاحناف۔ جی یعنی ایسے مسائل، ایسے احکام پر قیاس کرنے کی اجازت ہے جو دلیل قطعی سے بات ثابت نہ ہو، یعنی ایک مسئلہ دلیل قطعی سے ثابت ہو چکا ہے تو اس پر قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا مسئلہ جو دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو، جس کا قرآن میں صراحت کے ساتھ حرام کا احکام اس کے لیے نازل نہ ہوئے ہوں یا احادیث سے نازل نہ ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں اس میں قیاس کرنے کی اجازت سے گنجائش ہے۔ کیا یہ ثابت ہو رہا ہے؟ اس اختلاف سے یہی ثابت یہ ہو رہا ہے کہ وہاں جو جانوروں کے تعلق سے جو حکم آیا قرآن مجید سے ثابت ہے، تو اس پر ہم قیاس کر کے انسانوں کو بھی امام اعظم کہتے ہیں کہ اس پر قیاس کر کے ہم جواز کا فتویٰ نہیں دیں گے، وہ تو صرف جانوروں کے لیے ہے، تو وہاں پر قرآن مجید آنے کی وجہ سے وہاں استثناء ہو گیا، وہاں استثناء ہو گیا، اس وجہ سے انسانوں کے حدود کو وہاں پر کیا ہے قصاص وغیرہ کو جاری نہیں کریں گے، صرف جانوروں کے لیے ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے انسانوں پر بھی اس کو لاگو نہیں کریں گے۔ باب جواز حلق الرأس للمحرم اذا كان به اذن ووجوب الفدیة لحلقه وبیان قدرها۔ اب یہاں سے ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے، تکلیف لاحق ہونے کی وجہ سے محرم کو سر منڈانے کی اجازت اور اس پر فدیے کا بیان۔ اس باب کی احادیث پیش نظر کی جا رہی ہے۔ حدثنی عبید اللہ بن عمر القوادیری حدثنا حماد یعنی ابن زید عن ایوب وحدثني ابو الربيع حدثنا حماد حدثنا ایوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وانا اوقد تحت قال القواريري قدرا لي وقال ابو الربيع برمة لي والقمل يتناثر على وجهي قال أيؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق والصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ۔ اس باب کی پہلی حدیث جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت پتیلی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور میرے چہرے پر جوئیں گر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم کو جوؤں نے بہت ستا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی۔ آپ نے فرمایا تو سر منڈوا دو اور 3 دن کے روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 1 قربانی کرو۔ راوی ایوب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ نے پہلے کس چیز کا ذکر فرمایا تھا۔ حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن أيوب في هذا الإسناد بمثله وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عوف عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال فيا أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال فأتيته فقال ادنوه فدنوت
فقال ادنه فدنوت فقال أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عون وأظنه قال نعم. قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة نسك ما تيسر. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آیت کریمہ جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو وہ اس کے فدیے میں روزے رکھیں یا صدقہ دے دے یا قربانی کرے. میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا قریب ہو، میں قریب ہوا. آپ نے فرمایا قریب آؤ، میں قریب ہوا. آپ نے فرمایا کیا تمہیں جوئیں بہت تکلیف دیتی ہے؟ میں نے کہا جی. پھر آپ نے فرمایا روزے، صدقہ یا قربانی میں سے جو آسان ہو کر لو. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه تتهافت قملا فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 مساكين أو انسك ما تيسر. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہوئے، درحالہ کہ میرے سر سے جوئیں جھڑ رہی تھی. آپ نے فرمایا تمہاری جوئیں تمہیں تکلیف دیتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا تم اپنا سر منڈوا دو، اور یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ منڈوا کر اس کے فدیے میں روزے رکھیں یا صدقہ دیں یا قربانی کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا 3 دن کے روزے رکھو یا 1 ٹوکرا 6 مسکینوں میں خیرات کرو، یا جو تمہیں میسر ہو آسانی ہو اس کی قربانی کرو. وحدثنا محمد بن ابي عمر حدثنا سفيان بن عن ابن نجيح وايوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل ان يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين 6 مساكين والفرق 3 آسوئن أو صم 3 أيام أو انسك نسيكة. قال ابن أبي نجيح وذبح شاة. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حدیبیہ میں تھے اور اس وقت تک مکے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور میں حالت احرام میں بیٹھا دیگچی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور میرے چہرے پر جوئیں جھڑ رہی تھی. اس وقت آقا علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور فرمایا کیا یہ جوئیں تم کو تکلیف دے رہی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا سر منڈوا دو اور 6 مسکینوں میں 1 فرق کھانا تقسیم کر دو. فرق 3 ساع کا ہے اور 1 ساع 4.5 سیر کا ہے. 4.5 سیر کا ہے. یا 3 دن روزے رکھو یا قربانی کرو. ایک روایت ہے کہ 1 بکری ذبح کر دو. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم 3 أيام أو أطعم 3 آسوئن من تمر على 6 مساکین. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے اور پوچھا کیا یہ جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے، یہ جوئیں جو تمہیں تکلیف دے رہے؟ میں نے عرض کیا جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سر منڈوا دو، پھر 1 بکری ذبح کر دو یا 3 دن کے روزے رکھو یا 3 ساع چوہارے یعنی کھجورے مسکینوں کو کھلا دو. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل
قال قعدت إلى كعب بن رضي الله تعالى عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال كعب نزلت في كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى تجد شاة. فقلت لا أنزلت هذه الآية فدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ قال صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف ساع طعاما لكل مسكين. قال فنزلت في قاصة وهي لكم عامة. حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں حضرت کعب بن رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا اور ان سے اس آیت کا متعلق ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، میرے سر میں تکلیف تھی، اس لیے مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا اور در حالانکہ جوئیں میرے چہرے پر جھڑ رہی تھی آپ نے فرمایا دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرے خیال میں تمہیں بکری نہیں مل سکتی. میں نے کہا نہیں. پھر یہ آیت نازل ہوئی، اس کا فدیہ روزے ہیں یا صدقہ ہے یا قربانی. آپ نے فرمایا 3 دن کے روزے، یہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ہر مسکین کو نصف ساع کھلانا. حضرت کعب نے کہا یہ آیت خاص میرے لیے نازل ہوئی تھی لیکن اس کا حکم تمہارے لیے بھی عام ہے. وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبد اللہ بن نمیر عن زكريا بن ابي زائدة حدثنا عبد الرحمن الاصبهاني حدثنا عبد الله بن معقل حدثني كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك؟ قال ما أقدر عليه فأمر أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه قاصة ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كان المسلمين عامة. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حالت احرام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا، میرے سر اور داڑھی میں جوئیں پڑ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ نے مجھے بلا بھیجا اور ایک نائی کو بلایا حجام کو جس نے میرا سر مونڈ دیا. پھر فرمایا کیا تمہارے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور ہے؟ میں نے کہا کہ میں قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ 3 دن کے روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ہر 2 مسکینوں کو 1 سا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ. پھر یہ اس آیت کا حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہو گیا. احادیث میں تطبیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو جو درخت کے نیچے آگ جلاتے دیکھا درحانہ کہ ان کے چہرے پر جوئیں جھڑ رہی تھی. اور حدیث نمبر 2780 میں کہ آقا علیہ السلام حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور نائی کو یعنی حجام کو بلا کر ان کے بال مونڈنے کا حکم دیا. ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ پہلے آپ نے گزرتے ہوئے اجمالی طور پر حضرت کعب بن عجرہ کی جوئیں دیکھی اور انہیں شرعی مسئلہ بتایا، اور جب آپ کو تفصیلی طور پر ان کی زیادہ تکلیف کا علم ہوا تو نائی کو بلا کر یعنی حجام کو بلوا کر ان کے بال منڈوا دیے. حدیث نمبر 2779 اور حدیث نمبر 2780 میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو مسئلہ بتایا کہ تم قربانی کرو یا روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ہر مسکین کو نصف سا دو. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ فدیے میں روزے رکھیں، صدقہ دیں یا قربانی کریں. اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ حکم اپنے اجتہاد سے دیا تھا، اپنے اجتہاد سے اپنے خود سے دیا تھا. اس کے بعد آپ کے اجتہاد کی تائید میں یعنی آپ کے کہنے کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی. نیز قرآن مجید کی اس آیت میں روزوں کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ صدقے کی مقدار بیان کی گئی ہے. ان چیزوں کی تفصیل اور تشریح اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر چھوڑ دی.
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کی جو تعداد مقرر کی اور جتنا صدقہ مقرر کیا وہی شریعت بن گئی۔ اس لیے اس آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد اور آپ کے شارع علیہ السلام ہونے کا واضح ثبوت موجود ہے۔ احناف اور شوافی کا اس مسئلے میں اختلاف یہ ہے کہ حج کی ادائیگی سے عاجز آ جانا صرف دشمن کے روکنے سے ثابت ہوتا ہے یا مرض سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ شوافی یہ کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ 6 سن ہجری میں عمرہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جب کفار نے مسلمانوں کو عمرے کے لیے مکے میں نہیں جانے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا جب تم کو روک دیا جائے تو قربانی کر کے احرام کھول دو۔ اس لیے احصار کا یہ مسئلہ صرف دشمن کے روکنے سے متعلق ہے، اور احناف کا موقف یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ احصار عام ہے اور خصوصیت مورد یعنی مقام کے مقابلے میں عموم لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس آیت کا اگلا جز یہ ہے کہ فمن کان منکم مریضا او بہ ادم من رأسہ، یہ آیت بالاتفاق بیمار کے عاجز آنے سے متعلق ہے۔ اگر آیت کا پہلا جز بیمار کے عاجزی کے حکم کی نفی کریں یعنی اس کے عاجز ہونے کی نفی کریں یعنی انکار کرے، اور دوسرا جز بیمار کے اس کے حکم کا اس بات کرے، تو آیت کریم بے ربط اور متناقض ہو جائے گی یعنی خلاف میں ہو جائے گی، اور یہ اعجاز قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن اعجاز سے بھرپور ہے، قرآن ایک معجزہ ہے، اور دو آیتیں آپس میں ٹکرائیں گی۔ اس لیے اس مسئلے میں احناف کا بیان کردہ موقف اور احناف کا بیان کردہ مسئلہ ہی زیادہ تر صحیح ہے۔ سر کے بالوں کے علاوہ باقی بالوں کے مونڈنے میں نکالنے میں مذاہب کا اختلاف کیا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ اس آیت اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے تحت اس مسئلے میں تمام علماء کا اتفاق ہے، اگر کسی محرم کے سر میں تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے دیں۔ وہ کسی محرم کے سر میں کہ وہ احرام باندھ لیا ہے، عمرہ کر لیا لیکن بال نہیں منڈوایا ہے، سر میں تکلیف ہے، تو وہ فدیہ دے کے سر کے بال منڈا سکتا ہے۔ یعنی محرم ہے، عمرہ نہیں کیا، ابھی ارکان کی ادائیگی نہیں کیا، لیکن سر میں تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے کر سر کے بال نکال سکتا ہے۔ اگر کسی ضرورت کی بنا پر بدن کے کسی اور حصے کے بال نکالنا پڑے تو کیا وہ بھی اس حکم میں داخل ہے؟ تو ائمہ اربعہ کے نزدیک وہ شخص بھی فدیہ دے کر بدن کے باقی حصے کے بال نکال سکتا ہے۔ پہلے فدیہ دینا ہے، اس کے بعد نکالنا ہے۔ جی، فدیہ دے کے وہ بال نکال سکتا ہے، اس کو اجازت مل گئی، ورنہ پھر جب تک ارکان ادا نہ ہو، عمرہ نہ ہو، حج نہ ہو، حالت احرام باندھ لیا ہے تو اس سے پہلے بال نہیں نکال سکتا۔ اگر فدیہ دے رہا ہے، فدیہ لازم ہو جائے گا، بال ایسا نکالتا ہی فدیہ لازم آ جائے تو وہ فدیہ دے دے تو اس کا بال نکال سکتا ہے، اس کو اجازت مل سکتی۔ محرم کے سر منڈانے سے متعلق اور دیگر مسائل، اگر محرم یعنی حالت احرام میں کوئی شخص ہے، کسی غیر محرم کا سر مونڈ دے، غیر محرم کا سر کے بال نکال دے، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ان میں سے کسی پر فدیہ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ محرم کو اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اگر محرم نے کسی غیر محرم کا سر مونڈ دیا، اگر محرم نے غیر محرم کا سر مونڈ دیا، بال نکال دیا، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر صدقہ واجب ہوگا۔ اگر محرم نے بلا عذر عمدن سر مونڈ لیا یا خوشبو لگا لی خود سے یا سلا ہوا کپڑا پہن لیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی کے نزدیک اس پر دم واجب ہے، اور امام مالک کے نزدیک فدیے میں اس کو اختیار ہے۔ اگر محرم نے بلا عذر عمدن سر مونڈ لیا یا خوشبو لگا لی یا سلا ہوا کپڑا پہن لیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی کے نزدیک اس پر دم واجب ہے، اور امام مالک کے نزدیک فدیے میں اس کو اختیار ہے۔ ائمہ کا اس میں اتفاق ہے۔ یعنی ارادے کے ساتھ اور بلا عذر شرعی، جی کہ ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی، شرعی کوئی مجبوری نہیں تھی،
اور ایسی مجبوری نہ رکھتے ہوئے اور ارادے کے ساتھ اگر کوئی شخص خوشبو لگا لیتا ہے یا اپنے سر کے بال نکال حالت احرام میں دم لازم ہے، دم واجب ہے. جی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر اختیار ہے فرمایا. امام مالک کے نزدیک فدیے میں اس کو اختیار ہے کہ قربانی دیں یا 3 روزے رکھیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جو احادیث مبارکہ میں آیا. ائمہ کا اس میں اتفاق ہے کہ قربانی، روزے اور صدقے میں ترتیب ضروری نہیں ہے، اس کو اختیار ہے، ان میں سے جس چیز کا چاہے فدیہ دے دے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 6 مسکینوں میں 3 صاع صدقہ کیا جائے گا. ہر مسکین کو نصف صاع دیا جائے گا، خواہ گندم ہو، گیہوں ہو یا جو ہو یا کھجورے. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے مراد گندم ہے، یعنی گیہوں نصف صاع دی جائے گی، اور کھجور یا جو دیے گئے تو ایک مسکین کو 1 صاع دیا جائے گا. علامہ ابو بکر جساس کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ عرف اور عادت میں طعام سے مراد گندم ہوتا ہے، یعنی گیہوں ہوتا ہے. فقہاء کا اس میں اتفاق ہے کہ روزے حرم اور غیر حرم میں کسی بھی جگہ رکھے جا سکتے ہیں. ائمہ احناف کہتے ہیں کہ قربانی حرم میں ادا کرنی چاہیے اور صدقہ اور روزوں میں اس کو اختیار ہے. صدقہ اور روزوں میں اس کو اختیار ہے. اگر قربانی دے رہے ہیں تو حرم ہی میں قربانی آپ کو دینی پڑے گی. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قربانی، صدقہ اور روزے تینوں میں اس کو اختیار ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ صدقہ اور قربانی مکے میں ادا کریں اور روزوں میں اس کو اختیار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.